بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پرانے جیال اعتزاز احسن نے پہلی دفعہ آصف زرداری کو آئینہ دکھایا ہے، کھری کھری سنائی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پنجاب حکومت ان ایکشن ہے، کپتان نے عام احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نون لیگ کی پہلی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ الزام کیا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اچانک ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے۔ ان کی صحت کیسی ہے، اسی عام خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت کینیڈا ہیں۔ کینیڈا جو ہے وہ اکثر تبلیغی دورے پر ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی مختلف کانفرنسوں کے اندر خطابات ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر جو مذہبی شخصیات ہیں، خاص طور پر جب بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہاں ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اب بھی وہ کینیڈا کے اندر موجود تھے اور وہاں پر ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان کے بیٹے کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے اور دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے۔ یوسف جمیل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ بابا جان اس وقت کینیڈا میں ہیں اور ان کو دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے اب ان کی حالت بہت بہتر ہے۔ آپ سب احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ رب العزت والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی ان کو عارضہ قلب جو ہے وہ لاک ہے، اور کئی مرتبہ اس طرح کی افسوسناک خبریں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ہمیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو مذہبی طور پر کوئی شخصیات پسند نہیں ہوتی، سیاسی اعتبار سے پسند نہیں ہوتی، لیکن جو بھی مسلمان ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کے لیے صحت کی جو دعا ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو خاص طور پر جو ہے وہ کچھ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کی شاید کوشش کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کے حمایتی ہیں تو اس لیے ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اب بتایا گیا ہے کہ ان کی صحت بہتر ہے، اور پہلے جب یہ خبر آئی تو یقینی طور پر انتہائی افسوسناک خبر تھی، اور اس وقت لوگوں نے پھر اس حوالے سے بڑی دعائیں کرنا شروع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ایک بڑی خبر ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ نون کے ایک MNA وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور گرفتار اس طریقے سے ہوئے ہیں، جب پچھلا دور تھا عثمان بزدار کا تو اس وقت بھی کپتان نے ان کو ایکٹیو کیا تھا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے ذریعے ہم نے دیکھا خرم دستگیر، خواجہ آصف سمیت جو بڑے بڑے رہنما تھے، لاشاری والا جو جنگل ہے لیا کے اندر، وہاں پر بھی جو اربوں روپے کی پراپرٹیز تھی ان کو واگزار کروایا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو قبضہ گروپ تھے، دوبارہ جب نون لیگ اقتدار کے اندر آئی تو دوبارہ وہ قبضے آنے شروع ہوئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہیں پر سرکاری زمینوں پر قبضے ہوئے، کہیں پر جو عام لوگ تھے ان بیچاروں کی زمینوں پر قبضے ہوئے۔ MPAs MNAs بڑی تعداد کے اندر ان قبضوں کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالو تھے۔ اب یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے، اور آج بھی جو نون لیگ کے سربراہ ہیں اس وقت جو شہباز شریف ہیں وزیر اعظم، انہوں نے کہا جی یہ انتقامی کارروائی ہے، بغیر تحقیق کے یہ انتقامی کارروائی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ MNA ہے چودھری محمد اشرف، مسلم لیگ نون، ان کو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا ہے۔ ملزم چودھری محمد اشرف MNA، یہ انہوں نے 157 ایکڑ 1 کنال 16 مرلے سرکاری اراضی جعل سازی اور فراڈ سے محمد سلیم پٹواری اور ریاست علی گرداور سے مل کر جعلی جو ہے وہ گرداوری بنا کر اپنے قبضے کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو سرکاری زمین کو قبضے کے اندر جو رکھا گیا ہے، یہ اکثر وارداتیں نون لیگ والوں سے ہوئی ہیں، اور پچھلی مرتبہ یہ جب عثمان بزدار کے دور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زمینیں واگزار ہوئی ہیں۔ پوری FIR اس وقت میرے سامنے ہے، جس کے اندر جو ہے وہ محکمہ ریونیو، پٹواری، گرداور اور کالونی کلرک سے ساتھ بات کر کے اس رقبے پر عرصہ دراز سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جعلی گرداوریاں بنا کر سرکاری ریکارڈ میں جعل سازی کرتے ہوئے فصل کاشت کر رہا ہے، جس کی خزانہ سرکار کو کوئی رقم بھی ادا نہیں کی جا رہی۔ چودھری محمد اشرف MNA نے جعلی و فرضی یہ شریف احمد ہاشمی کو زیر کر کے عملہ مال کی ملی بھگت سے یہ کاغذات تیار کیے ہیں۔ کوئی بھی کیس سیاسی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی کیس اس وجہ سے جو جینون بنتا ہو اور بندہ سیاست دان ہے تو لہذا اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ کہیں گے
یہ انتقامی کارروائی ہے، یہ بھی انتہائی غیر مناسب ہے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ ملک جو ہے یہ عوام کا ہے، اور پہلے جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر پھر اس طرح کے قبضہ مافیا اور وہ پھر سیاستدان اور مختلف چھتریوں اور جماعتوں کے نیچے ہوں تو ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑی گرفتاری ہے، چونکہ ایم این اے گرفتار ہوا ہے تو نون لیگ والوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، جینون کیس ہے، تو اس کی کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر ٹانگ اڑائے اور اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ کریٹ کر کے تو یہ تاثر دے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ اعتزاز احسن۔ اعتزاز احسن اکثر جو گفتگو کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی ان کو پسند نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سینیٹر تھے ان سے استعفیٰ لیا گیا، صرف انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہی تھی، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی۔ سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، علی وزیر گرفتار ہے، انہوں نے آواز بلند کی اور پھر جو ہے وہ تھوڑا سا چونکہ جس طرح رجیم چینج ہوا اس کی طرف اشارہ ہوا تو ان سے استعفیٰ لیا گیا، اور وہ جو انسانی حقوق، جمہوریت، آج جو بلاول بڑے درس دے رہا تھا کہ ہم بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم مکھی میں بال کی طرح نکالتے ہیں، ہم نے پہلے پرویز مشرف کو نکالا تو گھٹنے کس نے ٹیکے؟ بھئی چند دن پہلے آپ نے اپنے سینیٹر سے استعفیٰ لیا ہے، آپ کی اتنا وزن نہیں ہے، آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے، آپ کٹ پتلی ہیں، لیکن آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اب پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا، اور جو بھی پنجاب کے اندر اس وقت شاید 2-4 جگہوں کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس جہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں۔ یعنی خود میں آپ کو جانتا ہوں، میرا چونکہ قریب حلقہ ہے ندیم افضل چند کا، یعنی وہ اس وقت مرکزی لیول کے رہنما ہے، لیکن وہ اپنے حلقے کے اندر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو باقی قمر زمان قاہرہ ہے ان کی حالت بھی پتلی ہے، باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تو پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اکثر یہ چیختے ہیں کہ بھائی نون لیگ کے خلاف ہمارا ورکر تیار ہوا، ضیاء الحق کی پیداوار تھی نون لیگ، ہماری پوری جو جماعت ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے زمانے میں پھانسی ہوئی اور وہ اس کو شہادت قرار دیتے ہیں، اور نواز شریف کے خلاف چونکہ وہ ضیاء الحق کی روحانی اولاد ہے اور جنہوں نے پرورش کی، تو ہمارا جو جیالہ ہے، جو ہمارا ورکر ہے، وہ ان کے خلاف جو ہے ان کی ذہنی نظریاتی تیاری تھی۔ لیکن آپ نے عمران خان کی صرف دشمنی رکھنے کے لیے آپ نے پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جو چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کے نعرے لگتے تھے، وہ اب آپ نے ایک صوبہ سندھ کے اندرون سندھ تک پیپلز پارٹی کو لے کر چلے گئے۔ کراچی اور حیدرآباد کے اندر بھی آپ کا کوئی اب تعلق واسطہ نہیں رہ گیا۔ اب یہی حال آپ نے پنجاب میں کر دیا، تو آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی لاڑکانہ کے اندر تو گڑی خدا بخش میں منائی جا رہی ہے، وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ تو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اعتزاز احسن نے آج جو بار کے ایک کانفرنس ہے اس میں وہ برسی کے سلسلے میں شرکت کی ہے، تو وہاں پر آصف زرداری کو کھری کھری سنائی ہے، ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ بھئی آپ پیپلز پارٹی کو کس لیول پر آپ نے ایک قومی جماعت کو گرا کے رکھ دیا ہے اور ہماری جو اصل بنیاد ہے اس کو ہلا دیا ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں پیپلز پارٹی جن کے ساتھ مصلحت کے ساتھ چل رہی ہے وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، یعنی نواز شریف، مریم، شہباز شریف وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر یہ برسی کا پروگرام ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پنجاب میں ایسے ہی چلتے رہے تو مصلحت کرنے والے ہمارے سگے نہیں ہیں، وہ پنجاب میں ہمیں ختم کر دیں گے، پہلے ہی ہم ختم ہو چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہم پھر سی یا ڈی کلاس کی ٹیم ہوں گے، چونکہ اب تحریک لبیک نے بھی بڑا ووٹ بینک حاصل کیا ہے تو پیپلز پارٹی تو اور پیچھے چلے گئی ہے، اور مقابلہ پھر نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ہوگا۔ پنجاب میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا اور پنجاب کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ یعنی آپ یہ جو بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دکھا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالتے ہوئے ایک اناڑی کو وزیر خارجہ بنا کر جو انٹرنشپ ہو رہی ہے تاکہ تعلقات استوار ہوں اور کل کو بلاول جو ہے اس کو مسلط کیا جائے، تو اس طریقے سے بھائی پنجاب میں آپ کی بنیاد نہیں ہے، لوگ آپ کے پاس نہیں ہے، سیٹیں آپ کی نہیں ہے، ایم این اے ایم پی اے کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، چونکہ آپ نے اس لیول پر پارٹی کو لا کر کھڑا کیا ہے،
تو پھر پنجاب میں جس کی حکومت نہیں ہوتی وہ پاکستان میں حکومت نہیں کر سکتا. اگر وہ اقتدار میں آ بھی جائے تو اس کی کوئی وقت، ویلیو اور حیثیت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، ہونا نہیں چاہیے ایسے، لیکن چونکہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا اور پنجاب کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی. پارٹی قیادت جو مرضی فیصلے کرے لیکن ایک آنکھ کھلی رکھیں زرداری صاحب، جب عمران خان اور پی ڈی ایم کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی نیچے آ جائے گی، اور پہلے ہی نیچے ہے. اگر پیپلز پارٹی نے پنجاب پر توجہ نہ دی تو پھر پنجاب میں مقابلہ پھر نواز شریف اور عمران خان کا ہوگا. تو توجہ کیا دینی ہے، معاملات تو تقریباً کلوز ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی اعتزاز حسن کہہ چکے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم اسمبلیوں کی تحلیل میں تاخیر چاہتی ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن عمران خان اگر لانگ مارچ کے موقع پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیتے تو پھر یہ تمام معاملات ختم ہونے تھے اور الیکشن کی طرف جانا تھا. تو اکثر انہوں نے عمران خان کے حق میں بھی بیانات دیے اور پیپلز پارٹی نے ان کو برداشت ضرور کیا ہوا ہے. لیکن آج خاص موقع پر یعنی پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو جو اصل بانی تھے اور پھر پہچان بنی محترمہ بے نظیر بھٹو، کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی سب سے عام جماعت تھی اور اس کو زرداری نے لا کر کہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ اس خاص موقع پر جو آصف زرداری کو پیپلز پارٹی کے ایک پرانے جیالے کی حیثیت سے آج جو ہے وہ منجی ٹھوکی ہے اعتزاز حسن نے، اس پر توجہ تو وہ نہیں دیں گے لیکن بہرحال جماعت کا صفایا انہوں نے ضرور کر لیا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.